حاضرین، اب میں آپ کو سناؤں گا بخاری شریف کی حدیث، اس پر بھی تھوڑی تفصیلات ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جب کبھی قحط چھا جاتا، بارش نہ ہوتی، قحط سالی ہو جاتی، لوگ پریشان ہو جاتے، فصلیں نہیں اگتی، جانور کمزور ہو جاتے، ان کے تھن دودھ سے سوکھ جاتے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول مبارک رہا ہے، صحابہ کرام کو جمع کرتے اور ان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کرتے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کرتے، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کرتے، عباس رضی اللہ عنہ کو آگے کر کے کیا دعا کرتے کہ اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے پروردگار ہم تیرے دربار میں وسیلہ لیتے تھے حضور نبی پاک علیہ السلام کا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1010، حدیث نمبر 3710، دو مقام پہ بخاری میں یہ حدیث شریف آئی ہے۔ حضرت عمر عرض کر رہے ہیں پروردگار ہم نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ لیتے تھے، تو وسیلہ لیتے تھے، صحابہ بھی حضور کا وسیلہ لیے ہیں، پھر کہاں وسیلہ لینا ناجائز ہے؟ کس نے کہا کہ وسیلہ لینا حرام ہے، شرک ہے؟ اگر وہ حرام ہوتا، شرک ہوتا، ناجائز ہوتا تو بخاری میں کیوں آتا؟ حضرت عمر فرما رہے ہیں ہم لیتے تھے، حضرت عمر اکیلے نہیں، پورے صحابہ 1,24,000 صحابہ کرام نبی کا وسیلہ لیتے تھے، اور ان کا وسیلہ لیتے دیکھ کر بھی حضور منع نہیں فرماتے تھے۔ تو نبی نے منع نہیں فرمایا تو کیا ہوا؟ جائز ہی نہیں، مستحب ہوا۔ حضور راضی ہیں وسیلے سے۔ نبی کے زمانے میں صحابہ وسیلہ لیتے تھے، اور اگر وہ ناجائز ہوتا، شرک ہوتا، کفر ہوتا تو قرآن کی آیت نازل ہونا تھا، اللہ تعالیٰ فرمانا تھا کہ اے نبی آپ اپنے صحابہ کو بتا دیجئے یہ وسیلہ لے رہے ہیں، یہ حرام ہے، شرک ہے۔ کہیں ایسی آیت یا کوئی حدیث پاک ہے کہ منع کیا گیا؟ کوئی منع کی صورت نہیں ہے۔ تو پھر کس نے کہا، کون کہتا ہے وسیلہ لینا ناجائز ہے؟ معاذ اللہ۔ حاضرین کرام، حضور کے وسیلے کے بغیر تو ہم مسلمان بھی نہیں، مسلمان بھی نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے نبی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، کلمہ بھی حضور کے وسیلے سے ملا ہے، وہ قرآن پڑھنا چھوڑ دے، قرآن بھی حضور کے وسیلے سے ملا ہے، نماز پڑھنا چھوڑ دے کیونکہ نماز بھی نبی کے وسیلے سے ملی ہے۔ سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے عقل فہم دی ہے، علم دین سیکھیے، احادیث پاک پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے۔ بہرحال حاضرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دعا یہ کرتے تھے، اس کے بعد آگے اصل بات میں عرض کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد کیا کہتے وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، اے اللہ اب ہم وسیلہ لے رہے ہیں تیرے نبی کے چچا کا، ہم کو سیراب فرما۔ پہلے وسیلہ لیتے تھے حضور کا، اب وسیلہ لے رہے ہیں، یعنی سرکار کے وصال اقدس کے بعد حضرت عباس کا، چچا کا، تو چچا کا بھی وسیلہ لے کر حضور کیا بتا رہے ہیں؟ حضرت عمر یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کا وسیلہ لینا بھی جائز ہے، اور نبی کے صحابہ و اہل بیت کا وسیلہ لینا بھی جائز ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم حضرت عباس کا وسیلہ لیتے ہیں۔ یہ حدیث پاک آپ جب سنائیں گے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو یہاں وسیلہ لینا جائز ہے، اب تک تو کہہ رہے تھے وسیلہ لینا جائز نہیں ہے، اب بخاری کی حدیث آنے کے بعد میں نہیں بھائی جائز ہے، مگر وہ حضور کے زمانے میں جائز تھا، اب کوئی حضور کا وسیلہ لے کر دعا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ تو اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ جب صحابہ کے درمیان حضور جلوہ افروز تھے تو وسیلہ لیتے تھے۔ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کے بعد میں وسیلہ لیے کیا؟ نبی کا چچا کا لیے نا، تو جو زندہ ہیں ان کا وسیلہ لے سکتے، ایسا نکالتے۔ چلیے اب ان کی بات بھی سن لیں گے ہم، چلیے بھائی ٹھیک ہے ہم مان لیں گے جو زندہ ہیں ان کا وسیلہ لے سکتے، تو آپ اس زمانے میں جو زندہ ہیں ان کا وسیلہ کیوں نہیں لیتے؟ لینا چاہیے نا، سارے لوگ مل کر امام صاحب کا وسیلہ لے، بچے اپنے ماں باپ کا وسیلہ لیے ہیں کبھی؟
اگر جب زندوں کا وسیلہ لینا درست ہے تو آپ کیوں نہیں لیتے؟ لے کر بتائیے نا، اے اللہ یہ میرے والدین ہیں، ان کے وسیلے سے مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما۔ جب زندوں کا، اس حدیث سے جب زندوں کا وسیلہ ثابت ہوتا ہے تو آپ کیوں نہیں لیتے؟ ایک بات ہوئی۔ دوسرا یہ کہ حاضرین، ہمارے آقا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک لمحے کے لیے وصال دیا، موت عطا فرمائی۔ موت کا مطلب کیا ہے؟ ایک مقام سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا نام موت ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے اس عالم میں تشریف لے گئے جو اللہ کی قربتوں کا عالم ہے، جس کو عالم برزخ، عالم آخرت کہتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کے نبی زندہ ہیں، ان کو اللہ کے پاس رزق دیا جاتا ہے۔ تو جب حضور خود فرما رہے ہیں کہ نبی زندہ ہیں، معاذ اللہ کون کہہ سکتا ہے؟ اب یہاں غلط فہمی میں نہیں آنا، لوگ ہم بولتے ہیں حضور کا وصال نہیں ہوا تو پھر ایسی مزار بنا دیے کیا؟ ارے نادانو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے روح مبارک کو کچھ لمحوں کے لیے نکالا گیا۔ جب آپ کا مزار انور بنایا گیا تو روح اقدس اسی جسم مبارک میں منتقل ہوا۔ حضور نے عالم کو منتقل فرمایا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی حیات ہیں۔ اب یہاں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور کے وصال کے بعد اگر وسیلہ لینا نہیں ہے تو کیا حکم ہے اس کا؟ شرک ہے؟ کفر ہے؟ مکروہ ہے؟ حرام ہے؟ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے حرام ہے، ناجائز ہے، شرک ہے، کفر ہے۔ تو آپ ایسا کوئی کفر و شرک بتائیے کہ جو نبی کے زمانے میں جائز تھا حضور کے بعد میں شرک ہو گیا۔ ایسا کون سا شرک ہے معاذ اللہ؟ دیکھیے، جو شرک ہے وہ ہمیشہ سے شرک رہتا، جو کفر ہے وہ ہمیشہ کفر رہتا۔ اگر وسیلہ لینا حرام ہوتا تو نبی کے زمانے میں جائز کیوں تھا؟ اچھا، نبی کے زمانے میں جائز تھا تو پھر حضور کے وصال کے بعد کس نے حرام کیا؟ حلال حرام تو نبی کر سکتے، اللہ کر سکتا، پھر بعد میں کیسا حرام ہو گیا؟ یہ کس نے حرام کیا؟ کوئی بتائے کہیں لکھا ہوا ہے وسیلہ لینا حرام ہے؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ سمجھنا چاہیے یہ بات۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں حاضرین، آپ سمجھ رہے ہوں کہ مل صاحب یہ سوپ ٹاپک کہیں کو بول رہے ہیں، مل صاحب بولتے، یہ بھی بولتے لوگ، بولتے ہیں آج کل زمانہ کدھر جا رہا، آپ مل صاحب جو ہے وسیلے کی بات کر رہے ہیں۔ آج ہم کو حضور کے وسیلے کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہے، کیونکہ آج مسلمان قوم سب سے زیادہ پریشان ہے، اور ہماری پریشانی نبی کے وسیلے سے ہی دور ہو سکتی ہے۔ اس لیے پہلے سے زیادہ وسیلے کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کوئی قصے کہانیاں ہم نہیں سنا رہے ہیں آپ کو، ہم نے بخاری کی حدیث سنائی، مستدرک حاکم کی حدیث سنائی، معجم کبیر صغیر کی حدیث سنائی، کتنے احادیث پاک ہے۔